الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نجاست کے احکام و مسائل پڑھ رہے ہیں اور کل ہم نے کچھ مسائل پڑھے تھے، اور آج ہمارے پاس نجاست کے احکام و مسائل میں سے 13 نمبر مسئلہ ہے جس کو ہم پڑھیں گے، اور یہ مسئلہ ہے شراب کی نجاست کا، اور یہ مسئلہ ہے شراب کی نجاست کا۔ پہلے مجھے بتا دیجئے گا ذرا کہ آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ اصل میں نیٹ ورک تھوڑا کمزور ہے آج یہاں، تاکہ مجھے معلوم رہے کہ آپ لوگوں کو آواز پہنچ رہی ہے یا میں اکیلا اپنے آپ کو ہی پڑھا رہا ہوں؟ جی سر آ رہی ہے۔ جی سر آ رہی ہے الحمدللہ۔ چلیے، تو آج ہمارے پاس 13واں مسئلہ جو ہے نجاستوں کے احکام و مسائل میں، وہ شراب کی نجاست کا مسئلہ، اور یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کیونکہ اس سے متعلق کئی احکام و مسائل ہیں۔ اور یہاں جب ہم نجاست کی بات کر رہے ہیں، ایک ہوتی ہے حرمت، ایک ہوتی نجاست۔ حلال و حرام کا مسئلہ اور ہے، پاک اور نجس کا مسئلہ اور ہے۔ پاک اور نجس کا مسئلہ اور ہے، حلال و حرام کا مسئلہ اور ہے۔ حلال و حرام کھانے پینے کے اندر ہے، اور نجس اور پاک جو ہے یہ لگنے اور طہارت اور پاکی کے جو ہے وہ متعلق ہے، لہذا دونوں کو خلط ملط نہیں ہونا چاہیے، دونوں کو خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ شراب حرام ہے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے پوری امت کے علماء کا کہ شراب حرام ہے اور اس سے بچنا چاہیے، اور یہ خبیث ہے، ام الخبائث ہے۔ لیکن کیا لگ جانے سے اس سے بدن ناپاک ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کے قطرے گر جانے سے کپڑے نجس ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی نجاست محسوس کی جانے والی ہے یا کہ نجاست حکمی ہے؟ یہ اصل اہم مسئلہ ہے کہ چونکہ ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ جب شراب پاک چیزوں سے بنائی جاتی ہے، جیسا انگور ہے، اس طرح دیگر پھل ہیں، کھجور ہے یا جو وغیرہ ہیں، اگر ان سے شراب بنائی جاتی ہے تو پھر اس کو مطلب یہ نجاست اس کی حصی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کے ذہن کے اندر آتی ہیں، تو اس وجہ سے اس مسئلے کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو شراب کی نجاست حصی یا مانوی ہے۔ حصی اس چیز کو کہتے ہیں جسے حواس سے محسوس کیا جاتا ہو، جسے حواس سے محسوس کیا جاتا ہو، اور مانوی جسے حواس سے محسوس نہ کیا جاتا ہو، یعنی محسوس ہونے والی حصی ہوتی ہے اور محسوس نہ، یعنی جسے اگر حصی مراد جسے محسوس کیا جاتا ہو اور غیر حصی جسے محسوس نہ کیا جاتا ہو، تو یہاں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حصی اور مانوی ہونے کے اعتبار سے، جیسے ہم اس پہ پہلے کئی مسائل میں بات کر چکے ہیں۔ تو پہلا قول جمہور کا ہے، جمہور علماء کرام اور مذاہب اربع، آپ کہہ سکتے ہیں جمہور علماء اور مذاہب اربع کا موقف یہ ہے کہ شراب کی جو نجاست ہے حصی اور مانوی دونوں ہے، حصی اور مانوی دونوں ہے۔ اب مانوی اگر مراد لیں گے تو اس سے کیا مراد ہے، اور حصی مراد لیں گے تو اس سے کیا مراد، دونوں میں فرق کیا پڑتا ہے؟ تو اس میں ہم آخر میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ جمہور کا موقف ہے، اور ان کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، جیسے کہ آخر میں انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ دوسرا قول یہ کہ حصی نہیں مانوی ہے، یعنی شراب کی نجاست حصی نہیں مانوی ہے۔ اچھا، اگر ہم حصی اور مانوی کی بات کریں تو گویا کہ یہ ہے کہ اس سے کپڑے کو بھی لگنے سے بچنا چاہیے، اور اس کو پینے سے بھی بچنا چاہیے، اور اس سے دور رہنا چاہیے، یعنی اس سے نفرت کرنا، اس سے دور رہنا، کپڑے سے بھی لگنے سے اس کو بچانا، اور اس طرح بدن پہ لگنے سے بچانا، یہ ہے۔ اور اگر ہم کہیں صرف حصی ہے، مانوی صرف مانوی ہے حصی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے پر اگر لگ جاتی ہے تو کپڑا نجس نہیں ہوگا، لیکن مقصود یہ ہے کہ یہ گندا عمل ہے، کبھی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ گندا عمل ہے، کبھی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ذرا دلیل پہ غور کے ساتھ ذرا میرے ساتھ رہیے گا کہ کیسے دونوں فریق نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، کیسے دونوں فریقین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ دونوں کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے اہل ایمان، بے شک شراب والمیسر اور جوا والانصاب اور اسی طرح جو تھان ہیں بت پرستی، یعنی جن جو ہے وہ جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، شرک کے نسب کردہ چیزیں جہاں لوگ پوجا کرتے ہیں، پوجا پاٹ، یہ ان کو انصاب کہتے ہیں، ہر وہ جگہ جس کی پوجا کی جاتی ہو اللہ کے علاوہ۔ والازلام اور قسمت ازمائی کرنا، فال نکالنا تیروں کے ذریعے، من عمل شیطان، یہ سب جو ہے وہ شیطان کے اعمال میں سے، شیطانی اعمال میں سے ہے۔ فجتنبو، لہذا اس سے بچ جاؤ، یہ فا تعلیل کا، یعنی اگر یہ شیطانی اعمال میں سے ہیں تو پھر بچ جاؤ اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
اب یہاں اس آیت سے جمہور نے استدلال یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رجس من عمل شیطان، کہ یہ نجس ہے، رجس بمانا نجس یعنی شیطان کے اعمال میں سے اور نجس ہے، لہذا نجس چیز جس کا مطلب دونوں نجاستیں ہیں، حسی بھی ہے مانوی بھی ہے، کہ اس کو لگنے سے بھی بچنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے نفرت بھی کرنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ رجس من عمل شیطان والی قید ہے کہ یہ عملی گندگی ہے، حسی اور ذاتی نہیں۔ یہ کن کی ہے؟ دوسرے قول والوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ حسی نہیں مانوی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں رجس من عمل شیطان سے مراد وہ گندا عمل ہے، کبھی عمل ہے، اس سے دور رہنا مقصود ہے، تو حکم دیا گیا ہے کہ اس سے دور رہیں اور اس سے بچ کر رہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ لگ جاتا ہے تو اس کے لگنے سے جو ہے وہ کپڑے نجس ہو جائیں گے۔ لیکن جمہور نے دلیل اسی آیت سے لی، انہوں نے کہا رجس کا معنی نجس ہے، لہذا دونوں طرح کی نجاست۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، سوال یہ ہے کہ تیر ازمائی کرنا، کیا تیر یعنی جو لوہے سے بنتا ہے اگر وہ کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا نجس ہو جائے گا؟ سر نہیں، نہیں اسی طرح اگر بت جو مٹی سے بنا ہوا ہے اگر وہ بت کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا نجس ہوگا؟ نہیں کیونکہ پاک مٹی سے بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ پاک۔ جوا ہے، اب جوا پیسوں سے کھیلا جاتا ہے، کیا وہ پیسے جیب میں ڈالنے سے جیب نجس ہو جائے گی؟ تو مجھے بتائیں کہ شراب سے پھر کیسے ہم اس کی نجاست کا استدلال کر سکتے ہیں اس آیت سے؟ یعنی اس آیت سے ہم پھر شراب کی نجاست اسی ہونے کا کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہاں جو شراب کے ساتھ دیگر چیزیں ہیں بالاتفاق سب کے ہاں ان کی نجاست مانوی ہے، اسی نہیں، تو پھر شراب کو اس سے کیوں مستثنا کر رہے ہو؟ قرآن کریم کی اس آیت سے شراب کی نجاست کے حسی اور مانوی ہونے کا جو استدلال فریقین نے کیا ہے اس پر ہم پہنچے تھے۔ تو اگر آپ اس آیت پہ غور کریں تو ظاہری طور پر یہ آیت دونوں کی دلیل بن رہی ہے، دونوں کی دلیل بن رہی ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب قرآن کریم کے ظاہر سے ہمیں کوئی حکم اخذ ہو رہا ہو اور اس میں یعنی دونوں طرح کا احتمال ہو تو پھر حدیث کو ساتھ ملایا جاتا ہے، دیگر دلائل کو ملایا جاتا ہے، اور دیگر دلائل کو ساتھ ملانے سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ اب جن لوگوں نے شراب کی نجاست کو حسی ماننا ہے، محسوس کی جانے والی، ان کے پاس زیادہ معتبر دلیل یہی قرآن کریم کی آیت ہے، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر حکم واضح نہیں ہے، یعنی اس کی نجاست حسی ہونے کا، البتہ حرام ہونے کا حکم تو واضح موجود ہے، فاجتنبو، اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پانے والے کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن کیا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ لگ جاتی ہے تو کپڑے نجس ہو جائیں گے؟ اس چیز کا واضح بیان اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ شراب کی نجاست حسی نہیں ہے بلکہ مانوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات واضح ہوتی کہ جوا، بت اور تیروں سے قسمت آزمائی وغیرہ کی نجاست حسی یا حقیقی نہیں بلکہ مانوی ہے۔ اسی طرح یہاں اس آیت کے ساتھ اگر ہم ایک اور دوسری دلیل ملا لیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ شریعت میں جو تدرج ہے جس کو ہم کہتے ہیں تدریجن، سٹیپ بائی سٹیپ، مرحلہ وار کسی چیز کی طرف لے کے جانا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا خاصہ تھا، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو شراب ہے، جوا ہے، اس سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، حسد اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے فاجتنبو کہہ کر بچنے کا حکم دے دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم اللہ اس کے رسول کے احکامات پہ اس قدر جلدی سے عمل پیرا ہوتے تھے کہ جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو مدینہ کی گلیاں شراب سے بہہ پڑی، مدینہ کی گلیاں شراب سے بھر گئی، صحابہ نے سارے مٹکے شراب کے بہا دیے، جتنی کسی کے پاس اسٹاک موجود تھی شراب، اللہ اس کے رسول کا حکم سن کر صحابہ کرام نے اس شراب کو بہا دیا گلیوں کے اندر، تاکہ پتہ چل جائے
کہ ہم کیسے اللہ اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنے والے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ شراب سے مدینے کی گلیاں بھر گئی. اچھا، اب ایک دلیل تو اس حدیث سے کہ شراب سے مدینے کی گلیاں بھر گئیں، یہ شراب کے پاک ہونے کی دلیل ہے. یعنی حرام تو ہے لیکن نجس اس کی نجاست حصی نہیں ہے، اس کی نجاست حصی نہیں ہے. دلیل کیسے بنتی ہے اس حدیث سے؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ سر کیونکہ اگر وہ نجس ہوتی تو انہوں نے گلیوں میں بہانے کے بجائے کسی ایسی جگہ پر بہانی تھی جہاں پر کسی کا گزر نہ ہو، تاکہ وہ کسی کو لگ نہ سکے، کسی کے کپڑوں کو یا پاؤں کو. احسنتی یا عائشہ، احسنتی، بالکل رائٹ. پہلی دلیل اس حدیث سے یہ بنتی ہے کہ اگر شراب نجس ہوتی، اس کی نجاست حصی ہوتی، تو صحابہ کرام قطعاً بھی مدینے کی گلیوں میں شراب کو نہ بہاتے، کیونکہ جب چلنا تھا تو چلتے ہوئے کپڑوں کو لگنی تھی یا کسی پہ چھینٹے پڑ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب کی نجاست، پہلی دلیل یہ ہے. اسی حدیث سے دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب شراب کی حرمت کا اعلان کیا تو اللہ کے نبی نے ان کو شراب کے مٹکے جن میں شراب رکھی ہوئی تھی ان کے توڑنے کا حکم نہیں دیا، شراب کے برتن توڑنے کا حکم نہیں دیا کہ توڑ کے پھینک دو. جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے خیبر کے سال جب غزوہ خیبر میں آپ نے گھریلو گدوں کا گوشت حرام کیا تھا، جیسا کہ حضرت علی کی حدیث کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر بھی کئی صحابہ نے روایت کی ہے کہ جب خیبر کے سفر کے اندر تھے تو گدے ہم پکا رہے تھے. گھریلو گدا حلال تھا شروع میں، یہ جو گدا ہے نا جس کو ہم کھوتا کہتے ہیں، یہ گدا آغاز میں حلال تھا، اور یہ صحیحین کی حدیث کے اندر موجود ہے. بخاری مسلم دیگر کتب حدیث میں بکثرت روایات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آل بیت سے مروی ہے کہ یہ گھریلو گدا جو ہے یہ پہلے حلال تھا، لیکن خیبر کے سال اللہ کے نبی نے تین چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا. ان میں سے ایک متع تھا جو عارضی نکاح کیا جاتا ہے، جو آج شیعوں کے اندر رائج ہے، رافضہ کے اندر، جنہوں نے ابھی تک بھی نہیں چھوڑا، وہ اللہ کے نبی نے حرام کر دیا. اس کے بعد دوسری چیز جو گدوں کا گوشت تھا، اس سے نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو حرام کر دیا، روک دیا. اور جب آپ نے حرمت کا اعلان کیا، اصل جو ہمارا محل شاہد ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے برتن توڑنے کا حکم دے دیا کہ جس کے اندر گدے تم پکا رہے تھے یہ برتن بھی توڑ دو، یہ برتن بھی توڑ دو. آپ مجھے بتائیں کہ گدے کی نجاست آپ جانتے ہیں کہ حصی ہے، گدے کی نجاست حصی ہے، مطلب اس کا گوشت، اس کا گوبر، اس کی ہر چیز نجس ہے اور وہ حصی ہے. اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے برتن توڑنے کا حکم دیا. اگر شراب کی نجاست بھی حصی ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام برتن توڑنے کا حکم دیتے، آپ یہ نہ کہتے کہ شراب کو بہا دو. استدلال واضح ہو گیا؟ کسی کے لیے واضح نہ ہوا ہو استدلال؟ اس حدیث سے دو طرح ہم نے استدلال کیا. ایک تو یہ ہے کہ اگر شراب کی نجاست حصی ہوتی تو کبھی مدینہ کی گلیوں میں نہ بہائی جاتی، اور اگر جو ہے شراب کی نجاست حصی ہوتی تو جیسے اللہ کے نبی نے گدے کا گوشت پکانے والے ہانڈیوں کو توڑنے کا حکم دیا تھا جس کے اندر وہ پکایا گیا تھا، ایسے اللہ کے نبی ان برتنوں کو بھی توڑنے کا حکم دیتے جن کے اندر شراب جو ہے وہ ڈالی ہوئی تھی. اور اس آیت سے بلکہ اس بات کی تائید ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شراب کی نجاست مانوی ہے، حصی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جوئے کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انصاب یعنی جو معبد خانے ہیں، جو تھان ہیں جن کی لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے، جوئے کا ذکر کیا ہے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں جن کی نجاست مانوی ہے، ان سے نفرت کرنے کا حکم ہے، ان سے بچنے کا کبھی عمل ہے، گندا عمل ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کی جیب میں جوا کھیلنے والے پیسے ہیں تو آپ کی جیب نجس ہے. اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری کے اندر یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر بت جو پاک مٹی سے بنایا گیا ہے، اگر اس بت کو توڑ کر اس کی مٹی کو استعمال کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. اور اسی طرح صحابہ کرام نے جب کیسر و کسریٰ فتح کیا، ایران اور روم فتح کیا، تو وہاں بت رکھے ہوئے تھے بنا بنا کر، سونے کے بت رکھے ہوئے تھے، قیمتی جوہرات اور جو ہے وہ قیمتی پتھروں کے بت رکھے ہوئے تھے. ان کو صحابہ کرام نے توڑ کر بیچا ہے، اس سونے کو استعمال کیا ہے، چاندی کو استعمال کیا جس پر شکلیں بنی ہوئی تھی. تو اگر یہاں مراد نجاست اسی ہوتی تو قطعاً بھی ان بتوں کو استعمال نہ کیا جاتا جو کہ سونے سے بنے ہوئے تھے، یا ان شکلوں کو، مورتیوں کو استعمال نہ کیا جاتا جو قیمتی جوہرات اور پتھروں سے جو ہے وہ بنی ہوئی تھی. تو لہٰذا اگر کوئی بت کے پاس سے گزرتا ہے تو اگر اس کا کہیں کپڑا ٹچ کر دیتا ہے تو اس سے ہمارا کپڑا نجس تو نہیں ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شراب جو ہے
یہ پاک چیزوں سے بنتی ہے، یہ پاک اور حلال چیزوں سے بنتی ہے، اگرچہ اس کے اندر تحلیل ہوتی ہے، جاگ بن جاتی ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن وہ نجاست، اس کی نجاست مانوی ہے۔ اور آخری جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ شراب کو جب پڑی رہے اس کا سرکہ بن جائے تو بالاتفاق سب کے ہاں اس سرکے کو استعمال کرنا جائز ہے، لیکن سرکہ بنانا جائز نہیں، سرکہ خود بنانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر خود بن جاتا ہے، شراب پڑی پڑی اس کا سرکہ بن گیا، تو یہ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک نجس چیز سے بھلا کیسے وہ جو ہے وہ پاک ہو سکتا ہے اگر نجاست اس کی حصی ہے تو؟ بہرحال راجح موقف یہی ہے کہ بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی اگر کہیں لگ جائے تو دھو لیں آپ، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن لگ جانے سے وہ نجس نہیں ہوگی جگہ، بچنا افضل ہے اختلاف سے بچنے کے لیے۔ لیکن اگر کہیں کپڑے پر یا بدن پر کہیں لگ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ میڈیسن، وہ ادویات جن کے اندر جو ہے وہ الکوہل وغیرہ ملائی جاتی ہے اور وہ زخموں پہ لگائی جاتی ہے زخم صاف کرنے کے لیے، یا جسم کے کسی حصے پر لگائی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہم باڈی سپرے لگاتے ہیں، پرفیومز وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اگر ہم اس قول کو ترجیح دیں کہ شراب کی نجاست جو ہے یہ مانوی ہے، اسی نہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حرج تو ان لوگوں کے ہاں ہے نا کہ جو شراب کی نجاست کو حصی مانتے ہیں، ان کے ہاں یہ پرفیومز اور یہ ساری چیزیں یہ نجس ہیں، یعنی ان کو لگانا جائز نہیں ہے، لیکن جو مانوی مانتے ہیں ان کے نزدیک تو کوئی حرج نہیں۔ آپ پرفیوم، چونکہ آپ پی تو تھوڑا ہی رہے، آپ پی تو تھوڑا ہی رہے، آپ اس کو لگا رہے ہیں، زخم پہ لگا رہے ہیں، آپ اس سے زخم صاف کر رہے ہیں، آپ اس کو پرفیوم کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ الکوہل ملائے عطر اور پرفیوم استعمال تو نہیں کرتا، لیکن اس سے کسی کو منع بھی نہیں کرتا۔ یہ ابن عثیمین کا موقف ہے جو انہوں نے شرح ممتع اور کئی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ الکوہل جو ملے ہوئے عطر ہیں اور پرفیومز وغیرہ، میں یہ استعمال تو نہیں کرتا، لیکن اس سے کسی کو منع بھی نہیں کرتا۔ اگر کبھی مجھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی واضح دلیل نہیں، صاف ظاہر ہے کہ ایک عالم کسی کو اگر روکتا ہے تو دلیل دینی پڑے گی، اور ان کے علم میں کوئی ایسی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ جس دلیل کو لے کر آپ کہیں کہ آپ پرفیوم استعمال نہ کریں، آپ یہ فلاں چیز استعمال نہ کریں، آپ وہ ادویات زخموں پر نہ لگائیں جن کے اندر الکوہل ہے، کیونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں۔ اگر دلیل ہے تو ٹھیک ہے، آپ روک لیں۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ کسی کو منع بھی نہیں کرتا، اگرچہ میں استعمال نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کہیں زخم وغیرہ پر لگانے کی ضرورت پڑ جائے، مطلب ان ادویات کو جن کے اندر کوہل ملا ہوا ہے، تو میں انہیں استعمال کر لیتا ہوں۔ یعنی پرفیومز وغیرہ تو میں لگانے سے بچتا ہوں، لیکن اگر کہیں زخم پر مجھے یعنی وہ دوائی لگانے کی ضرورت پڑ جائے، وہ کیمیکل وغیرہ جس کے اندر کوہل ملا ہوا ہے، تو میں لگا لیتا ہوں، کیونکہ مجبوری کی صورت میں اشتباہ یعنی شک و شبے کا حکم بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ یعنی اس مسئلے میں شک صاف ہے کہ شبہ ہے، تو جب شبہ ہے تو مجبوری کی صورت میں وہ شبہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ مجبوری کی صورت میں جان بچانے کے لیے تو حرام چیز کا بھی استعمال جائز ہے، جیسا کہ قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، الضرورات تبیح المحظورات، کہ جو ضروریات ہوتی ہیں، انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ بسا اوقات حرام کو بھی حلال کر دیتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ہی آیت کے اندر خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے، اور اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مجبور آدمی کو جس کی جان نکل رہی ہو اس سے حسب ضرورت کھانے کی بھی اجازت دی ہے۔ تو راجح موقف یہی ہے جو علامہ ابن عثیمین نے ذکر کیا ہے، ہم حتی الامکان بچیں، لیکن اگر انسان کو ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو انسان ان کو لگا سکتا ہے۔ عطر پرفیوم تو لگائے جا سکتے ہیں، عطر پرفیوم لگانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ وہ ادویات جن کے اندر الکوہل وغیرہ شامل ہے، اگر تو لگانے والی ہے تو بالاتفاق جائز ہے۔ یعنی بالاتفاق کا مطلب یہ کہ جو اس کے قائل ہیں، جو اس کی مانوی نجاست ہونے کے قائل ہیں، ان کے نزدیک جائز ہے پرفیوم۔ لیکن اگر پینے والا ایسے ادویات ہیں جن کے اندر کوہل ملائی جاتی ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ یعنی ایسی ادویات جو مشروبات ہوتے ہیں جن کو ہم کھانسی کا سیرپ جیسے ہوتا ہے کئی، اور اس کے اندر کچھ مقدار ہوتی ہے، تو اس میں اس کی تحلیلات کو دیکھا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی تحلیل کی جاتی ہے، اور اس کوہل کو تحلیل کے بعد اس کے اندر ملایا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی حرام چیز کی تحلیل ہو جائے تو تحلیل کے بعد وہ حلال ہو جاتی ہے۔ مثلا میں نے آپ کو مثال دی تھی گدھے کی لید ہے، اب گدھے کی لید اگر پڑی پڑی مٹی بن جاتی ہے تو مٹی کے حکم میں ہو جائے گی، لیکن جب تک وہ اصلی حالت پہ ہے اس وقت تک وہ نجس ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اگر بائے صحرا کے اندر مطلب جانوروں کا گوبر، کئی چیزیں جب زیادہ عرصہ پڑی رہتی ہیں تو مٹی بن جاتی ہیں،
وہ مٹی کی طرح ہی بن جاتی ہیں. لہذا جب مٹی بن جائیں تو اس کا حکم وہ نجاست والا نہیں رہ جاتا بلکہ مٹی کے تابع ہو جاتی. ایسی جب شراب کی تحلیل کر دی جائے اور تحلیل کے بعد وہ اپنی اصل پر باقی نہ رہے، اپنی اصل پر باقی نہ رہے تو صورت میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ سرکہ وغیرہ بنایا جاتا ہے. اب سرکہ مسلمان کو بنانے سے روکا گیا کہ وہ سرکہ نہ بناؤ، چونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر سرکہ بنانے کی اجازت دے دی جاتی تو لوگ سرکہ بنانے کے بہانے سے گھروں میں شراب رکھ لیتے. تو یہ ایک ذریعے سے روکا گیا ہے. یعنی سد الذرائع اصول فقہ کی ایک اصطلاح ہے، سد الذرائع اصول فقہ کی ایک اصطلاح ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ بسا اوقات حرام تک لے جانے والی جائز چیز سے بھی روکا جا سکتا ہے. حرام تک لے جانے والا جو ذریعہ ہے اگر وہ جائز بھی ہے تو اسے روکنا چاہیے. مثلا اب شراب سے سرکہ بن جانا اگر خود تو جائز ہے، اگر کوئی غیر مسلم بنا کر آپ کو دیتا ہے تو جائز ہے. یعنی جیسے ہمارے ممالک کے اندر، پاکستان کے اندر مطلب کئی ممالک سے باہر سے آتا ہے سرکہ، اور اگر کوئی دوسرا بنا کر غیر مسلم آپ کو دیتا ہے تو وہ تو شراب کو حرام ہی نہیں سمجھتے، صاف ظاہر ہے. تو سرکہ بذات خود نجس نہیں، نہ حرام ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. تو اس کے بنانے سے کیوں روکا گیا ہے؟ تاکہ کوئی سرکہ بنانے کے بہانے سے شراب گھر میں نہ رکھے، اور جب شراب گھر میں رکھ لے گا سرکہ کہ میں تو سرکہ بنا رہا ہوں، میں کون سا پی رہا ہوں، تو شیطان ورگلائے گا تو تھوڑا چسکا بھی لگا لے گا، مطلب کہ پی بھی لے گا. آپ جانتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کی طرف جانے سے روک دیا جو حرام میں واقع ہونے کی طرف جو ہے وہ لے جا سکتا ہے. وگرنہ سرکہ بذات خود نہ نجس ہے نہ حرام ہے. سرکہ ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارا سرکہ ایسا ہے جو شراب کی تحلیلات کے بعد بنتا ہے. تو شراب اگر، یعنی آپ دیکھیں، میں اگر آپ کوئی سی مثال دوں، نبیذ ہے نا، اگر آپ کھجوروں سے ایک مشروب تیار کرتے ہیں نبیذ، اور اس نبیذ کو اگر آپ تھوڑے دن پڑا رہنے دیں تو وہ شراب بن جاتی ہے. اور شراب بننے کی علامت یہ ہے اس پر جاگ بن جاتی ہے، اور جب جاگ بن جاتی نشہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہی زیادہ عرصہ پڑا رہے تو اس کے اندر سے نشہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ سرکے کی صورت اختیار کر جاتا ہے. یعنی اس کو اگر آپ دھوپ میں رکھا ہوا ہے تو اس میں سائے میں لا کے رکھ دیں گے، کچھ دنوں کے بعد وہی جو ہے وہ سرکہ بن جائے گا، اس کے اندر سے وہ جاگ اور نشہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو یہ تحلیل ہوگی نا. تو جو ادویات میں چیزیں ملائی جاتی ہیں، الکوہل وغیرہ، وہ بھی تحلیل کے بعد ڈالی جاتی ہے. تو اگر تو اس کی مقدار بہت کم ہے، اگر تو اس کی مقدار بہت کم ہے اور تحلیل کے بعد ڈالی گئی ہے تو پھر جو ہے اس دوائی کا، اس میڈیسن کا لینا، استعمال کرنا جائز ہے. لیکن اگر سیدھی ہی ڈال دی جائے بغیر تحلیل کے تو پھر اس دوائی کو لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی جو ہے وہ میری امت کے لیے حرام چیزوں میں، نجس چیزوں میں شفا نہیں رکھی. ہم پہلے یہ پڑھ چکے ہیں، عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے بھی یہ روایت ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ کوشش کریں کہ ان ادویات سے بچیں کہ جن کے اندر الکوہل ہے. لیکن اگر مجبوری ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی دوائی کارگر نہیں، یا مطلب کہ کام نہیں کر رہی، شفا نہیں مل رہی، علاج نہیں ہو رہا، تو آپ مجبوری کی صورت میں یہ دوائی استعمال کریں. یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کو دوسرا سٹیپ سمجھیں، پہلا سٹیپ علاج کا نہ سمجھیں. یعنی اپنی ترجیحات میں آپ غیر الکوہل والی ادویات کو استعمال کریں، آپ کی ترجیحات یہ ہونی چاہیے. لیکن اگر اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو پھر انشاءاللہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے، چونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو یہی جو ہے وہ راجح ہے، واللہ تعالی عالم. کوئی آپ کے پاس سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اصل میں اگلا مسئلہ جو نیا ہے وہ ہے زندہ حیوانات سے کاٹے گئے اجزاء کا حکم. جو زندہ حیوان سے اس کے پارٹ کاٹ لیے جاتے ہیں، اجزاء کاٹ لیے جاتے ہیں، اس کے حکم کے حوالے سے ہے، اور وہ کافی لمبا مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے ہم آج فی الحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.